ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سے اور وکیل سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے، لیکن آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ کو ڈاکٹر اور خاص طور پر وکیل سے لازمی چھپانی چاہیے۔ اس میں آپ کو ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنے میں، فیس طے کرنے میں اور باقی آپ نے کیس کو فالو اپ کرنے میں کافی ساری مشکلات سے آپ بچ سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے کیونکہ ہر شخص کو زندگی میں 1 2 4 بار عدالت کا چکر لگانا پڑتا ہے، اور جب آپ کو عدالت میں جانا پڑتا ہے تو زیادہ تر لوگ خود کو کسی وکیل کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وکیل کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ فیس طے کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ فیس طے کرنے میں آپ کو پریشانی کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس کی وجہ آپ خود ہیں، کیونکہ آپ فیس طے کرتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں، کچھ باتوں کو اگنور کرتے ہیں، اور کچھ باتوں کو آپ اوورلی ایکسپوز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ وکیل صاحب کو آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ویسے تو بہت اچھے اچھے وکیل ہیں، لیکن کچھ برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اور اگر ایسا وکیل کوئی آپ کو مل جاتا ہے تو وہ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے آپ کو انتہائی نقصان پہنچاتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ معاملہ ٹھیک طرح سے نہیں چلا پاتے۔ اب ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی وکیل کے پاس اپنا کیس لے کر جائیں تو سب سے پہلے صرف اپنے کیس کی حد تک اس سے بات کریں، اپنا فائنینشیل بیک گراؤنڈ اسے ایکسپوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فائنینشلی آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، آپ کی کتنی انکم ہے، اس سے وکیل صاحب نیگیٹو امپیکٹ لے سکتے ہیں، اور وہ آپ کو زیادہ فیس کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، زیادہ چارج کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی رونا دھونا کرتے ہیں، کوئی غربت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، تو اس صورت میں بھی وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے کہ پھر وہ وکیل صاحب آپ کو سیریس نہیں لیتے۔ کچھ جو غلط قسم کے لوگ وکیل بنے ہوئے ہیں یا جعلی ڈگریاں لے کر بھی گھومتے ہیں، کئی کئی سال بعد ایکسپوز ہوتے ہیں کہ وہ اصل میں وکیل تھے ہی نہیں، اس قسم کے لوگ بھی وکالت میں ہیں۔ تو اگر کسی ایسے شخص کے ہاتھ آپ چڑھ گئے تو وہ پھر آپ کو دوسری پارٹی کو بھیج دے گا، دوسری پارٹی سے فیس لے لے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ آپ فائنینشلی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایک کمزور آدمی ہے، تو آپ اس کو پے بھی نہیں کر سکتے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے جگاڑ لگانے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے کبھی بھی آپ نے اپنا فائنینشیل اس کو ایکسپوز نہیں کرنا کہ آپ کی کتنی انکم ہے، کتنی زمینیں ہیں، کتنی جائیدادیں ہیں۔ آپ ٹو دی پوائنٹ اپنے کیس کی حد تک اس سے بات کریں، اور کیس کی حد تک اس سے فیس پوچھیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کیس بہت ہی ایک نارمل سی چیز ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ نے ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ لینا ہے، وہ ایک روٹین میٹر ہے، روٹین میں آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کو بتائیں گے کہ وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے بیک گراؤنڈ میں کتنی زیادہ پراپرٹی ہے، کتنی زیادہ مالیت ہے، کچھ چیزیں آپ کو بتانا ضروری ہیں، لیکن جو چیزیں آپ نے کے لیے ضروری نہیں ہیں وہ مت بتائیں، کیونکہ پھر آپ کو فیس بھی اسی حساب سے چارج کی جاتی ہے۔ دوسری جو بڑی غلطی کرتے ہیں ہم لوگ، وہ یہ کہ جو آپ وکیل صاحب سے جا کر کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو نہیں بچنا چاہیے، اس کو جانے نہیں دینا، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو آپ نے جیل کروا کے چھوڑنی ہے، اس کو یہ کروا کے چھوڑنا ہے، تو اس میں بھی آپ ایک کہہ لیں کہ فل ٹاس دے رہے ہیں وکیل صاحب کو۔ اب ان کی مرضی ہے کہ اسے وہ چھکا ماریں یا ویل لیفٹ کریں۔ ویل لیفٹ کرنے والے زیادہ وکیل ہوتے ہیں، لیکن چھکا مارنے والے بھی کچھ وکیل آپ کو مل سکتے ہیں جو کہ آپ کی اس چیز کو بھی ایکسپلائٹ کریں گے، آپ سے کہیں گے کہ تفتیشی اتنے پیسے دے دیں گے تو ہمارا کام ہو سکتا ہے، تفتیشی کے نام سے وہ آپ سے پیسے چارج کرے گا، وہ ایون جج کے نام سے بھی آپ کو بلیک میل کرے گا، جج کے نام پہ بھی پیسے چارج کرے گا کہ جی جج صاحب اتنے لاکھ مانگ رہے ہیں تو وہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا، جج صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ریڈر کے نام پر لے گا، اسی طرح سے آپ کو وہ مس یوز کرتا رہے گا، اور پھر کل کو آپ اسے بلیم بھی نہیں دے سکیں گے۔ اب فرض کریں آپ نے اسے کہا ہر حال میں اسے سزا دلوانی ہے، اب وہ شخص جانتا ہے کہ ہر حال میں اسے سزا نہیں ہو سکتی، جو وکیل ہوتا ہے اس کو پہلے دن پتہ ہوتا ہے اپنے کیس کا کہ اس کیس میں کتنی جان ہے، اب وہ آپ سے کہے گا جی جج صاحب 10 لاکھ مانگ رہے ہیں اگر اس کو سزا کروانی ہے، آپ 10 کبھی بھی نہیں دیں گے۔ آپ فرض کریں آپ کہتے ہیں اچھا 10 نہیں میں 8 دے دیتا ہوں، وہ آپ سے 8 لاکھ لے لے گا، جج صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے، جج صاحب نے میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، لیکن آپ نے 8 لاکھ دے دیا تو کل کو فیصلہ آپ کے خلاف آ جائے گا،
اور پھر وہ آپ کو ہی بلیم کرے گا کہ جی آپ نے 2 لاکھ کم دیے تھے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، جج صاحب نے مائنڈ کیا ہوگا، نہیں فیصلہ کیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کی اوور ایکٹنگ کرنے کی وکیل کے سامنے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے کیس کی حد تک اس سے بات کریں اور اس سے پوچھیں بلکہ کہ قانون کے مطابق مجھے بتاؤ کہ اس میں مجھے میکسیمم کیا ریلیف ملے گا اور منیمم کیا ریلیف مل سکتا ہے۔ ظاہر ہے شورٹی یا گارنٹی تو کوئی وکیل بھی نہیں دیتا، کوئی ڈاکٹر بھی نہیں دے سکتا، وہ بھی نہیں دے گا، لیکن وہ کم از کم آپ کو آپ کے کیس کے، آپ کے کاغذات کے بیسس پہ، آپ کے گراؤنڈز کی بیسس پہ آپ کے کیس کی پوزیشن بتا سکتا ہے۔ تیسری چیز، آپ کو کبھی بھی وکیل کے سامنے کنفیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اگر آپ سے جرم ہوا ہے، کوئی غلط بات ہو گئی ہے، کوئی غلط کام ہو گیا ہے، تو اس میں وکیل کو آپ کیس کی حد تک بتائیں اور یہ ڈائریکٹلی اسے جا کے کہنے کی ہاں جی میں کیتا ہے تو میرا میں کی کرا میرے کو ہو گیا ہے تو فلانا ٹمکانا، اس قسم کی بات کرنے سے بھی کوشش کریں کہ آپ کو ضرورت نہ پڑے اور اجتناب کریں۔ کنفیشن اس کے سامنے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف لیگلی اس سے اپنے کیس کے بارے میں پوچھیں اور اس سے پوچھیں کہ اگر میں نے کیا ہے تو اس صورت میں اس میں ہمارا کیا گراؤنڈز ہوں گے، اور اگر میں نے یہ نہیں کیا تو اس صورت میں ہمارے اس میں کیا گراؤنڈز ہو سکتے۔ چوتھی اور آخری چیز کہ جب بھی آپ نے فیس طے کرنی ہے تو اس میں آپ نے وہ بھی انکلوڈ کر لینا ہے وکیل صاحب کا اور منشی صاحب کا اور ٹریولنگ کا، یہ ساری چیزیں مکس کر کے ایک لم سم فیس طے کریں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہر پیشی پہ آپ سے خرچہ مانگا جائے، ہر پیشی پہ آپ سے ٹریولنگ کے لیے الاؤنس مانگا جائے، اور اس قسم کی چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ جسے پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ مٹا ماریں وکیل صاحب کے ساتھ کہ جی یہ میرا کیس ہے، اس میں کتنی پیشیاں ہوتی ہیں، کتنی نہیں ہوتی، کتنا اس میں خرچہ آتا ہے، وہ ساری چیزیں ٹوٹل کر کے آپ مجھے ایک بار بتا دیں، میں آپ کو بائی پارٹس فیس دے دوں گا، تو اس میں بعد میں آپ نے مجھ سے خرچہ یا ٹریولنگ کے پیسے کلیم نہیں کرنے۔ تو اس طرح سے بھی آپ کافی ساری پریشانی سے بچ جائیں گے، ورنہ آپ اتنی فیس نہیں پے کریں گے جتنا آپ سے خرچے کے نام پہ چارج کر لیا جائے گا۔ آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، نہ پسند آئے تو مت کریں، لیکن چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کا فائدہ ہوگا، آگے چل کے آپ کو اس قسم کی کافی ساری معلومات مل سکتی ہیں اس چینل پر۔ اور اپنا خیال رکھیے گا نیکسٹ ویلاگ تک، اور اپنے اس چینل کا اللہ حافظ۔